MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا بكياني قل لي متى يأتي الصباح بنوره ومتى ننصاع للإحسان. همزه ونفسه ونفخه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 اہم ترین واقعات جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس 26ویں رات چل رہی ہے، 27، 28 اور 29 3 راتیں باقی ہیں، کیونکہ ہمارے پروگرام کا شیڈول 29 تک ہوتا ہے عمومی طور پر۔ سیرت کے جن اہم ترین عناوین کو لے کر میں نے گفتگو کیا، اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک بات بڑی واضح طور پر نظر آئے گی، وہ ہے زندگی کے تمام تر عناوین جو آپ کو پیش آ سکتے ہیں، ان سب کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اس حیثیت سے اگر غور کیا جائے، اور بھی عناوین ہیں جسے آپ پورے سال پر محیط تقسیم کریں تو بھی مکمل نہیں ہوں گے، پھر بھی میں اہم ترین واقعات کا ایک سبجیکٹ لگا کر گفتگو کر رہا ہوں، تو یہاں آنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ کس موضوع پر مختصر ترین گفتگو ہو جائے، ورنہ تو سیرت النبی اگر زندگی بھر کی کوششوں کے لیے بھی آپ وقت کر دیں تو یاد رکھیے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا نے اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اور آج تک کسی نے دعویٰ کیا بھی نہیں، حالانکہ لاکھوں لوگوں نے کیا ہے اس معاملے میں حصہ لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے نہیں، غیر مسلموں نے بھی سیرت النبی پر کتابیں بڑی بڑی لکھی ہیں۔ ایک ہم ظالم ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو بہت دور کی بات ہے، لکھنا بہت دور کی بات ہے، یاد کرنا بہت دور کی بات ہے، موٹے موٹے واقعات بھی دراصل کیا ہیں ہمارے ذہنوں میں نہیں ہیں، ورنہ تو اس معاملے میں غیر مسلم بڑے بڑے جو سیاستدان ہے، جو مفکرین اپنے آپ کو کہلائے، انہوں نے باعث سعادت سمجھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لکھیں، اور انہوں نے لکھا، بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، اور مسلمانوں نے تو کئی مجلدات پر مشتمل کتابیں لکھی ہیں، اور کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سیرت کا حق ادا کر دیا۔ یہ دراصل ایک یوں سمجھیے کہ شعاع اور شمع سے ایک چنگاری ہے بس، جو ہم 30 دنوں میں کچھ کر سکتے ہیں یا 29 دنوں میں۔ میں آپ کو ذوق دلا سکتا ہوں، ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے کیا ہے کھانے کا ذائقہ چکھ لیا، اب بقیہ کھانا وہ بہت بڑا دسترخوان ہے، آپ پڑھیں، آگے جائیں، پڑھتے جائیں، موتی نکالتے جائیں۔ یہ بحر بیکراں ہے، یہ ایسا سمندر ہے،
ہوتا لگاؤ، نکالو نکالو، نکلتے ہی جائیں گے۔ تو اہم ترین عناوین کے اعتبار سے میرے پاس بہت کم وقت باقی ہے اور واقعات بہت زیادہ ہیں کہ کس طرف آپ کو لے جاؤں، کون سا تفصیل بتاؤں، کون سے اجمال کے ساتھ بتاؤں۔ بہرکیف میں نے اپنے لیے جو مقاصد اور جو ضوابط رکھے اس حیثیت سے میں آپ کو لے جا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں حدیبیہ پہنچے، جہاں پر صلح حدیبیہ ہوا، یعنی ایک ایگریمنٹ ہوئی صلح کی، اور اس میں سب سے اہم ترین پوائنٹ تھا کہ 10 سال ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور دوسرا اہم ترین پوائنٹ تھا کہ جو دوست بننا چاہے مشرکین کا وہ بن جائے، جو محمد الرسول اللہ کا حلیف بننا چاہے وہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں 2 قبائل بنو خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اختیار کی، اور بنو بکر قریش کی دوستی اختیار کی۔ یہ بات کیوں یاد رکھنا چاہیے؟ اگلا اصل میں فتح مکہ کا جو موقع آئے گا وہ اسی وجہ سے ہوا، اس واسطے یہ دونوں قبائل کے نام اچھی طرح یاد رکھیں۔ بہرکیف میں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد واپس لوٹ گئے، اور اس کے جو اثرات ہوئے اس میں رب العالمین نے خود تبصرہ کیا اور سورہ فتح نازل کی۔ فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی ہے۔ اب یہ کھلی ہوئی فتح کیسے سمجھ آئے گی وہ اب آگے چل کر میں آپ کو چند اشارے دوں گا، پھر ہم کیونکہ کیا اہم ترین باتیں بھی ہیں اس واسطے میں اشارے پر اکتفا کروں گا۔ دیکھیے اس میں جو سب سے اہم ترین پوائنٹ تھا کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، یہ کھلی فتح تھی۔ کیوں کھلی فتح تھی؟ اس واسطے کھلی فتح تھی کہ اگر کوئی اسلام دیکھنا چاہے تو چلتا پھرتا مدینے میں تھا، بغیر کسی خوف اور بغیر کوئی معاملے کے پریشانی کے وہ آ کے دیکھ سکتا تھا۔ اس سے پہلے کا جو 6 سال کا زمانہ گزرا تھا وہ کیا تھا؟ جنگ کا ماحول تھا، ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا۔ قریش کا کوئی آدمی وہاں نہیں پہنچ سکتا، اور مدینے کا کوئی آدمی مکہ نہیں پہنچ سکتا۔ اطراف و اکناف کے پورے قبائل ڈرے سہمے، کسی کو موقع نہیں ملا کہ وہ صحیح طور پر اسلام کو سمجھے۔ اور یہاں معاملہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ٹوٹل 100% بچے کی پیدائش سے لے کر جب کہ ماں کے جنین میں ہوتا ہے وہاں سے لے کر قبر کے گور تک پہنچنے تک جو مسائل تمہیں پیش آ سکتے ہیں ان تمام کا حل پریکٹیکلی مدینہ بنا دیا۔ آؤ دیکھو اسلام کیا ہے، یہ خوبصورت عمارت دیکھو، کوئی دعوت کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، خود دیکھو، اسلام قبول کر لو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بعد فتح مکہ کے لیے نکلے تو 1400 صحابہ جو حدیبیہ میں ہوئے، اور خندق میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3000 سے بڑھ کر نہیں ہوئے، وہ 10,000 کا لشکر لے کے اللہ کے 2 سال بعد، 2 سال صرف، یہ 6 میں ہوا اور وہ 8 میں ہوا، مکہ فتح ہوا۔ انشاءاللہ اس پہ آئے گی گفتگو۔ ان 2 سالوں کے اندر جتنے مسلمان ہوئے پچھلے 18 سالوں میں نہیں ہوئے۔ وجوہات کیا ہیں؟ پریکٹیکل اسلام تھا، جو چاہے مکے کا دیکھنا چاہے کوئی سوال کی ضرورت نہیں، سیدھا پہنچے مدینہ دیکھ لے، چلتا پھرتا یہیں پر اسلام ہے، قرآن کا ہر معنی اور مفہوم دیکھنا یہاں دیکھ لو، بس آیا دیکھا اسلام قبول کر لیا۔ یہ امن و امان کا جو معاملہ ہوا اس حیثیت سے بہت اہم ترین اثر پڑا مسلمانوں پر کہ انہوں نے اپنا کردار بتایا کہ دیکھو اسلام جسے ہم تھیوری کہہ رہے تھے کہ آؤ قبول کرو آؤ قبول کرو، اب پریکٹیکل یہاں پر ہے، دیکھو آپ قبول کر لو، مسئلہ ختم۔ اب جو آیا دیکھا، اللہ اکبر، ایک ایک ادا، راتوں کی نمازیں، دن کی تجارتیں، اخلاق، اعمال، جو کچھ بھی ان کے ہیں، انہوں نے کہا کہ آخر یہ چیزیں 15 سال میں ایسی تبدیل کر دی کہ دنیا سے بالکل کوئی کٹا ہوا ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے اترا ہوا کوئی شہر ہے جس میں فرشتے بستے۔ یہ کہاں سے ملا آپ کو؟ یہ ہے اسلام، قبول کر لیا۔ دوسری بات اس میں فتح کی سب سے اہم ترین وہ تھی کہ اس سے پہلے تک مشرکین مکہ یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے کہ تم ہمارے برابر کے ہو،
وہ کہتے تھے کہ بھگوڑے ہیں، چند لوگ بھاگ کے چلے گئے ہمارے سے، چند دیوانے نوجوان ہیں، چند جذباتی لوگ ہیں، اور آج دراصل دودھ کے ابال کے طور پر کچھ ان لوگوں کا زور ہے، مٹ جائیں گے بہت جلد، ختم ہو جائیں گے، اس سے پہلے بہت بھی آئے ایسے لوگ ختم ہو گئے۔ لیکن آج انہوں نے قبول کر لیا، جب معاہدہ لکھا گیا آپ اور ہم دونوں برابر ہیں، برابر کی ٹکر ہے۔ اس سے پہلے وہ قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، اس سے پہلے وہ مدینہ ہے دنیا میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس سے پہلے مذہب وجود کے اعتبار سے اسلام ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ چند سرفرے لوگ ہیں، چند دیوانے ہیں جو بھگوڑے ہیں، ان کا کیا بھروسہ، آج کیا ہے جذباتی ہیں، کل مٹ جائیں گے، آج ختم ہو جائیں گے، کل ختم ہو جائیں گے، ارے بدر میں ہم مار دیں گے، احد میں مار دیں گے۔ لیکن اب دراصل ان لوگوں نے یہ مان لیا کہ نہیں، جیسے قریش کی ایک قوم ہے ویسے ہی یہ قوم ہے، اب اسلام کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اب یہ اتنا مضبوط درخت بن چکا ہے کہ اس کو اگر کوئی ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے تو بھی تو بس کیا ہے، وہ ٹیڑھی ہو کے رہ جائے گی۔ تو یہ قوم کی حیثیت سے انہوں نے وہی اصول مرتب کیے جو اپنے لیے اصول مرتب کیے، تو یہ دوسری بڑی فتح ہے کہ اب انہوں نے مان لیا کہ یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں کہ جو چاہے ان پر کچھ بھی کہہ دے یا آ کر مٹانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس حیثیت سے بہت اہم ترین نکات ہیں جس پر اور غور کرتے جائیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعتاً رب نے جو کہا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، وہ واقعتاً فتح تھی بہت بڑی، اور اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی۔ اب تیسری بات کی طرف آئی ہے، اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری اس کے بعد سب سے اہم ترین کام کیا تو وہ بادشاہوں کے نام خطوط لکھا، یعنی بیرون مکہ، بلکہ مکہ بھی نہیں کہہ لیں، بیرون حجاز دعوت کا مرحلہ شروع ہو گیا، پوری دنیا کو بلانے کا مرحلہ۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہے نا، بالکل اسی کی پیروی، یوں سمجھ لو کہ اب ہے وہ کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے بلانے والے۔ اس سے پہلے تک مخصوص تھا، آپ 10 نبوت تک دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بھی نہیں نکلے، پورا محور و مرکز صرف مکہ تھا۔ 10 سال اللہ کے رسول نے صرف مکے پہ محنت کی۔ جب ابو طالب کی وفات ہو گئی اور خدیجۃ الکبریٰ کی بھی وفات ہو گئی اور دیکھا کہ یہ قریش کچھ ماننے والے نہیں ہیں، تو سب سے پہلا سفر کیا 11 یا 10 نبوت کے آخری میں طائف کا، گویا کہ مکے سے باہر اسلام کے لیے پہلی کوشش ہوئی طائف میں۔ لیکن طائف کے لوگوں نے منہ موڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار جو اس وقت حج کے لیے آئے تھے مدینے والوں میں پیش کیا اور مدینے والوں نے قبول کر لیا۔ 11 12 13 آپ پڑھتے جائیں، پہلے 6 آئے، پھر وہ 12 بن کے آئے، پھر وہ 72 بن کے آئے، پھر 13 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر لیے۔ اب مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ غور کریں، پھر کہیں کوئی اسلام نہیں پہنچایا، کوئی دعوتی مرحلہ نہیں ہوا سوائے حجاز کے اندر۔ پورا ٹکراؤ، پوری دعوت صرف سمٹ کے رہ گئی تھی حجاز کے اندر۔ مکے والے یا تو آ رہے تھے یا اللہ کے رسول جا رہے تھے، یا تو ادھر یہودی یا تو ادھر کیا ہے اطراف و اکناف کے پہاڑی قبیلے والے، بس اس سے زیادہ کہیں اور بات نہیں پہنچی۔ ہاں، حتیٰ کہ کسی کے دروازے کو جا کے کھٹکھٹایا بھی نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد۔ ایک دعوت آپ نے پیش کر سکتے، اللہ کے رسول نے پیش کیا وہ تنہا۔ ہاں، کسی کے گھر کا یہ تمام جو دعوتی مراحل تھے مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ مدینے میں پورے 6 سال لگے رہے مشرکین مکہ سے اور یہود سے اور اطراف اطراف کے قبائل سے کہ وہ لوگ مسلمان بن جائیں، اور ان کے مسائل جو تھے اسی پر گفتگو ہو رہی تھی، کسی کے لیے دعوت پیش نہیں کی۔ ہاں، یہودیوں کو پیش کی گئی، مشرکین کو پیش کی گئی، لیکن جب امن و امان کا مرحلہ ہو گیا تو پھر انٹرنیشنل ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے کہ دیکھو اسلام لاؤ، سلامتی کے ساتھ رہو گے، اسلم تسلم، بہت ہی گہرا جملہ ہے اور بہت ہی تنبیہ والا ہے۔
ہاں ان کے سمجھ سے بالاتر یہ بات تھی کہ مکے کے خانہ بدوش لوگ جو ہمیشہ کسی بادشاہ کو برداشت نہ کر سکے، وہ لوگ اتنے پاورفل ہو گئے کہ ہم جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو دھمکی دے کر کہ اسلام لاؤ گے تو سلامت کے ساتھ رہو گے، یہ کون بندہ ہے جو اس ہمت کے ساتھ ہم سے بات کر رہا ہے؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے مضمون عموماً یہی تھے کہ اسلام لاؤ، سلامتی کے ساتھ رہو گے، اگر نہیں تو پھر تمہارا اور تمہارے رعایا کا گناہ تمہارے سر پڑے۔ یہی خطوط کے مضامین تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے۔ تو معلوم ہوا سب سے بڑی فتح اب انٹرنیشنل طور پر اسلام کو پہنچانے کا جو ہوا تھا وہ حدیبیہ کے بعد امن کا جو موقع ملا تھا اس وقت۔ اچھا یہ بات بھی غور کر لیجئے آپ کہ اسی اثنا میں یعنی فوری حدیبیہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے دلوں میں اسلام ڈال دیا، جو خاص طور پر غزوہ احد کے لیے یوں سمجھیے کہ وہ بہت بڑے سبب تھے شکست ہونے کے، جنہوں نے پیچھے سے آ کے حملہ کیا تھا۔ کون؟ خالد بن ولید، اسلام قبول کر لیا۔ عمرو بن عاص جو حبشہ کے موقع پر بادشاہ کے پاس پہنچ کر ہر ممکن تدبیر کی کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو تکلیف پہنچائیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عثمان بن طلحہ یہ ایسی شخصیت تھے جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، ہاں کلید بردار، چابی والا خاندان۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دور میں پوچھا کہ عثمان دروازہ کھولو تو انہوں نے کہا میں نہیں کھولوں گا، میں نہیں کھولوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پیشن گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ عثمان آج تم مجھے دینے سے انکار کرتے ہو، ایک دن آئے گا کہ چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اور وہ موقع آیا مکے میں، فتح مکہ کے موقع پر۔ ابھی یہ تینوں ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیے۔ حدیبیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے مدینہ منورہ، تو حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میں اسی وقت سے جب صلح نامہ لکھا گیا اس سوچ میں پڑ گیا کہ کیا میں نے غلطیاں کی ہیں یہ مشرکین کا ساتھ دے کر؟ جب آخر میں آ کر صلح ہی کرنا تھا تو ہم نے پہلے ہی یہ کیوں نہیں کر لیا؟ اتنے بندے مارے گئے، ہم مٹا نہیں سکے، بدر میں ہمیں بڑے شان سے نکلے، کچھ نہیں کر سکے، احد میں ہم نے دراصل مکمل صفایا ہی کر دیا، لیکن پھر بھی اسلام کی شمع نہ بجھ سکی، اور اس کے بعد یہ بڑھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ اب تو دو بدو برابر ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ بڑھتے ہی جائیں گے، اور حق ہے تو بڑھے گا ہی۔ آخر کار اللہ نے ان کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیا، اور وہ خود بنا کسی کو بتائے مدینے کی طرف چل دی۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، ایک اور سوار دکھ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوار ہوگا؟ اب وہ قریب آتے گئے تو عمرو بن عاص پوچھا کہ کہاں کا قصد؟ یہ تو مدینے کو جانے کا راستہ ہے، آپ تو قریش کے ان سرداروں میں سے ہیں جو کیا ہے اسلام کے نمبر 1 دشمنوں میں سے ہوتے ہیں، مدینہ کدھر چل دیے؟ کہا کہ آپ بھی تو دراصل کیا ہمارے ہی ساتھی ہیں، آپ مدینے کی طرف کیا ہے؟ کہا کہ دونوں باتیں کر رہے تھے اس وقت، ہم نے بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا، خندق میں دیکھا، ان تمام میں ہم نے دیکھا کہ یہ مٹنے والی چیز نہیں ہے، حق انہی کے پاس ہے۔ اگر یہ باطل پہ ہوتے تو جس حیثیت سے ہم نے لڑائیاں کی اب تک مٹ چکے ہوتے، یہ تو مٹنے کے بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ جو اخلاق ہم نے دیکھا، جو عادات ہم نے دیکھے، جو باتیں ہم نے سنی، اس میں برائی کیا ہے اب تک؟ پھر ہمارے عقلوں پہ پردے پڑ گئے کہ ہم نے آج تک قبول نہیں کیا۔ ہم کیوں ضد میں ہیں؟ سوائے ہماری ضد کے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اسلام سے رکے ہوئے ہیں۔ ضد ہٹ ڈرمی ہے، اور ہم کیوں ضد کریں؟ تو عمرو بن عاص نے کہا کہ یہی خیال تو مجھے بھی ہے جس کے واسطے میں مدینے کی راہ چل رہا ہوں۔ تو کہا کہ چلو اکٹھے ہی جا کے ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ وہ دونوں جا رہے تھے، ایک رات کا اور سفر کٹا تو دوسرے
اور قریب آ گئے تو ایک تیسرا سوار بھی نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ قریب آئے تو دیکھا کہ عثمان بن طلحہ. انہوں نے کہا کہ آپ؟ کہا کہ ہاں جی. تم کیوں؟ کہا کہ ہم تو اسلام قبول کرنے کی نیت سے جا رہے ہیں. کہا کہ میں بھی اسی نیت سے آیا ہوا. کہا کہ کعبۃ اللہ کے کلید بردار ہیں آپ، چابی آپ کے پاس ہوتی ہے. کہا کہ ہم نے دیکھا ہے آنکھوں سے، جس دعوت کو ہم نے سمجھا کہ یہ ہم بالکل کچل کے رکھ دیں گے، یہ تو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا چلا گیا. اور ان کے اخلاق، ان کے عقیدے میں کمی کیا ہے، سوائے اگر ہم رکے ہیں تو ضد کی وجہ سے رکے. تب تمہارا مقصد بھی وہی ہے، میرا بھی یہی ہے، میرا بھی یہی ہے، تو ہم تینیں اکٹھے کیوں نہ جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو عثمان بن طلحہ بھی ماشاء اللہ کیا بہترین وہ دن تھا کہ جب خالد بن الولید بھی، عمرو بن عاص بھی، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہم تینوں ایک ساتھ مدینہ اترے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیکھا، ابھی وہ قریب بھی نہیں آئے تھے، لیکن ان کے چہروں سے پہچان لیا کہ یہ اسلام کی قبولیت کے اعتبار سے آئے ہیں، کوئی شر لے کے نہیں آئے ہیں. تو صحابہ کی طرف پلٹ کے اللہ کے رسول نے کہا کہ مکے نے اپنے جگر گوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا. مکے کے یہ اہم ترین سردار ہیں جن پر ان لوگوں کو بڑا ناز تھا، آج یہ ہمارے لیے خود چل کے آئے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے. آ گئے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے امید تھی خالد جیسا ذہین و فتین شخص، عمرو بن عاص جیسے شخص دور نہیں رکھ سکتے زیادہ وقت. پھر ان کے اسلام کو قبول کیا، بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا. حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا، یہاں تک کہ عین بیعت کے وقت میں نے ہاتھ کھینچ لیا. کہا کہ عمر کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ کے خلاف کئی مرتبہ تلوار اٹھائی ہے، کئی مرتبہ قتل کی سازشیں کی ہیں، کفر میں میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں. اسلام لانے کے بعد کیا یہ سب مٹ جائیں گے؟ اللہ ہمیں معاف کر دے گا ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیا آپ کو معلوم نہیں ہے اسلام لانے سے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. اس وقت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے جو کچھ کیا تھا دل میں خلش تھی کہ کہیں اسلام کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہ کرے، اس واسطے میں یہ بیعت لینے سے پہلے کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول میں نے آپ لوگوں کے خلاف تلوار اٹھا کے جنگ کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر فکر نہ کرو، اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کو قبول کرنے کے بعد اس سے پہلے کہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے. بلکہ معافی نہیں، رب کی رحمت ایسی بے قرار رحمت ہے کہ معافی نہیں بلکہ ان گناہوں کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. وہی آیتیں جو ہم فرقان میں پہلے پڑھ چکے ہیں خطبے میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو ایمان لائے، الا من تاب توبہ کیے، وآمن ایمان لائے، وعمل عملا صالحا ایمان کے ساتھ ساتھ صرف دعویٰ نہیں بلکہ نیک عمل کیا، شروع کر دیا نیک عمل، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، ان کی برائیاں اللہ نیکیوں میں بدل دے گا. ہاں توبہ ویسی چیز ہے، توبہ کر لو مسلمانوں، توبہ کر لو، تہیے کے ساتھ کرو، نیت کے ساتھ کرو، پھر گناہ نہیں کروں گا، اور عمل صالح پر پختہ اس کے ساتھ استقامت اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. توبہ کرتے ہو توڑتے ہو، توبہ کرتے ہو توڑتے ہو، رمضان میں بدلتے ہو پھر غیر رمضان میں بدلتے ہو، یہ کھلواڑ نہیں تو کیا ہے؟ کہاں اللہ ہماری توبہ کو قبول کرے گا؟ توبے کے ساتھ تو رب نے شرط لگایا، آمن وعمل عملا صالحا، ایمان لا کے پھر اچھے عمل پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا.
ان کو میں معاف کروں گا، معاف نہیں کروں گا بلکہ تبدیل کر دوں گا ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ ہم مذاق بنا کے رکھے ہوئے ہیں رمضان کو۔ 30 دن کی داڑھی چھوڑنے والے کتنے لوگ ہیں، مذاق ہے۔ 30 دن کے لیے کیبل ٹی وی نکالنے والے کتنے لوگ ہیں، 30 دن کے لیے سنیما پکچر سے رکنے والے کتنے لوگ ہیں، 30 دن کے لیے سگریٹ چھوڑنے والے کتنے لوگ ہیں۔ کیا رمضان کے بعد حلال ہو جاتے ہیں؟ کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی معاہدہ کیا ہے رب سے کہ رمضان میں رک جاؤ پھر بقیہ جیسے چاہے زندگی گزارو، اللہ تم کو نہیں پوچھے گا؟ کیا یہ رمضان کے حرام ہے صرف؟ یہ تو پرماننٹ حرام ہے۔ 30 دن کی تبدیلی کر کے پھر تم اس کے ساتھ پورے تہیہ اور ارادے کے ساتھ وہی گناہ کرتے ہو تو پھر معافی کہاں ہوئی؟ معافی کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ گناہ نہ کرو، عمل صالح پر رہو۔ اسی لیے فرمایا من تاب و آمن، توبہ، ایمان، عمل صالح، ہم ان کو کریں گے۔ الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ۔ ہم تو ایمان لائے نا بھائی۔ اب مسلمانوں کی طرف آتا ہوں میں، یہ تو ان کافرین کی طرف ہے۔ تاب و آمن و عمل عملا صالحا، توبہ کیے، ایمان لائے، پھر اچھا عمل کیے تو ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں۔ اب سوال یہ ہے ہمارا، بھائی ہم تو ایمان لا چکے ہیں نا، ہاں ہم ایمان والے ہیں، لیکن شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے ہم نے کیا ہو گئے، گناہوں میں پڑ گئے۔ ہمارے لیے پھر سے ایمان کی کیا ضرورت ہے؟ تو گناہ ہوئے نا، تو اللہ نے ہم کو نہیں بھولا، ہم کو نہیں چھوڑا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، وہاں ایمان کا لفظ نہیں آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اسی واسطے یہاں پہلے والا تھا کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے، کہ ان کو فرمایا کہ تاب آمن وعمل عملا، دیکھو توبہ بھی کرو، ایمان بھی لاؤ، پھر اچھا عمل بھی کرو، تو پھر تمہارے کتنے گناہ ہیں ان تمام کو ہم حسنات میں تبدیل کر دیں گے۔ اب مسلمان رنجیدہ ہو گئے، ہم جو گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کر لیتے ہیں، وہ کیا تبدیل نہیں ہوں گے؟ اللہ نے کہا تمہارے بھی تبدیل ہوں گے۔ جی تمہارے کیوں نہیں تبدیل ہوں گے؟ تمہارے سے اس سے بڑھ کے تبدیل ہوں گے۔ اس واسطے فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی بھی توبہ کرتا ہے اور اچھا عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پائے گا بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا۔ یتوب الی اللہ متابا، دونوں کو الگ الگ ڈیفرنٹ کر دیا۔ پہلی آیت میں آمنہ آیا، دوسری آیت میں آمنہ نہیں آ رہا۔ تو اگر ہم صحیح دل سے توبہ کر لیے رمضان المبارک میں، گناہوں سے اجتناب کر لیا، اب رمضان کے بعد کس ٹھٹائی کے ساتھ پھر وہی گناہ کرنا شروع کرتے ہو؟ کس امید کے ساتھ؟ اگلے رمضان تک زندگی باقی رہے گی، جبکہ پل پل کا، لمحہ لمحے کا کیا ہے، کوئی اعتبار نہیں۔ ان سیڑھیوں سے اترتے وقت کس کی جان رہی، کس کی جان جاتی، اتنا تک پتہ نہیں انسان کو، پھر کیسے مان سکتا ہے؟ تو یاد رکھو یہ بہت اہم ترین سبق ہے حضرت عمرو بن عاص اور عثمان بن طلحہ اور خالد بن الولید کے ان اسلام لانے والے کے واقعات میں۔ تو بہرکیف اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ، یہ کیا ہے بھائی، آواز آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ کیوں میری حلق کھینچ رہا مجھے؟ یا تو اس کا دے دو بھائی۔ ہاں ان ایمان لانے والوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم ترین کام کیا وہ بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ جب کسی کا خط قبول کرتے ہیں تو اس کے لیے سیل ہونا، مہر ہونا پڑتا ہے، تاکہ انہی کی طرف سے آیا ہے، تو آپ بھی مہر بنا لیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہر بنانے کا حکم دیا، جو ایک انگوٹھی کی شکل میں تھی۔
اور وہ انگوٹھی پہ یوں لکھا ہوا تھا، سب سے پہلے اوپر اللہ کا نام تھا، درمیان میں رسول کا نام تھا، اور سب سے آخری میں محمد کا نام تھا۔ ہاں، نیچے سے پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ، اگر اوپر سے پڑھیں گے تو اللہ رسول محمد تھا۔ اس نقشے پر آج بھی آپ کو مل جائیں گے نقشے اس دور کے، جس میں آ کر آپ کو کوئی تشدید نہیں ملے گی، کوئی کیا ہے حرکت نہیں ملے گی، کوئی فتحہ ضمہ کسرہ نہیں ملے گا، کیونکہ اصل عبارتیں اس زمانے میں جو لکھی جاتی تھی نا، وہ عربی میں اس طرح کی نشانیاں نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو عجم پڑھنے کے لیے بعد میں نشانیاں ڈال دیے گئے، کیونکہ ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے بعد میں۔ ہاں، ہم تو کیا ہے جی، با کے اوپر حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں تھے۔ عربی عبارت اس زمانے کی ایسی تھی جس میں نقطے بھی نہیں تھے، وہ اتنے ماہر تھے کہ بغیر نقطے کے سمجھ سکتے تھے کہ یہ با ہے یا تا ہے یا سا ہے۔ ہاں، ہم کو اگر ایک ہی کیا ہے شکل ہوگی با کی، نیچے رکھ دیں گے نقطہ تو وہ با بن جاتا ہے، ہاں، اوپر دو نقطے رکھ جائیں گے تو وہ تا بن جاتا ہے، تین رکھ دیں گے تو وہ سا بن جاتا ہے۔ تو ہم تو نقطوں کے ساتھ پہچان کراتے ہیں، پھر اس کے بعد فتحہ ضمہ کسرہ لگے تو پھر ہم پڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ اعراب لگے گا کیا وہاں پر۔ ہاں، زبر زیر جو پیش بولتے ہیں اسے ہم فتحہ ضمہ کسرہ، میں نے کہا وہ بھی سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں، تو اس واسطے میں کہہ رہا ہوں اصل اس کے نام فتحہ ضمہ کسرہ ہے۔ تو وہ جو لگیں گے نا جی، تبھی تو آپ اس کے ساتھ اسے ٹیکل کریں گے، اسے ملائیں گے۔ حرکات تو وہ ہیں اصل، اب حرکات ہی پتہ نہیں تو ملائیں گے کیسے؟ لیکن آپ اصل عبارت اس زمانے کی دیکھنا ہو تو ابھی بھی وہ مہر پہ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کو ہم پر گوگل میں یا پرانے کتابوں میں یا اگر سیرت النبی کے کتابوں میں وہ چھاپے موجود ہیں ابھی بھی، جس میں آپ کو کوئی ایک بھی اعراب نہیں ملے گا۔ اصل لکھت ویسے ہی ہوتی تھی اس زمانے میں۔ ہاں، اللہ پہلے تھا، رسول درمیان میں تھا، محمد نیچے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام آخری میں لکھوایا، اللہ کا نام سب سے اوپر لکھوایا۔ نیچے سے پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ بنتا تھا، اوپر سے پڑھیں گے تو اللہ تھا، پھر دوسرا رسول تھا، تیسرا کیا ہے محمد تھا۔ اب یہ چھاپے کے طور پہ استعمال ہوتی تھی یہ انگوٹھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا بھی کرتے تھے، ہاں، بطور ایک کام کے، مہر کے۔ اب اس کو ایک ہر انسان، ہر مسلمان پہننا ضروری چیز نہیں ہے، بطور ایک کام کے تھا یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بنوا لیا تو خطوط لکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام میٹر، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو اہم ترین خطوط تھے، ان میں ایک بات سب کی تھی، السلام علی من اتبع الہدی۔ ایک بات کامن، کسی کو اللہ کے رسول نے السلام علیکم نہیں لکھا۔ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کر لے۔ تو معلوم ہوا غیر مسلموں کو سلام نہیں کرنا چاہیے، آگے بڑھ کر تو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اگر وہ کر دیں تو کیا کریں؟ وعلیکم بولو، اس حد تک اجازت ہے، کیونکہ یہودیوں کو جب وہ آگے بڑھ کے کر لیا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو وعلیکم تک کہہ سکتے ہیں، ابتدا تو نہیں کریں گے۔ تو ابتدا کیا کریں گے؟ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہدایت کی پیروی کر لے تو ایسے شخص پہ سلام ہو۔ بعض لوگ اس میں جاہلانہ باتیں کرتے ہیں، ارے سلام سے کیا ہوتا بھائی، ہم سلام نہیں کریں گے تو وہ چڑ جائیں گے، پھر تو ہمارے بات نہیں سنیں گے۔ ہمیں احکامات کا پاس و لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور حبیب نے ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے وہ دیکھنا ہے، یا اپنا ذہن لڑانا ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، کیسے ہیں، اچھے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ لیں۔ ہاں، بعض لوگ بولتے السلام علیکم، بولتے ہمیں کیا بولیں، کیسے بات ایسے پلٹا دیں اسے معلوم ہی نہ ہو کہ آپ نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آپ کیوں جا کے اس کے پاس کھڑ کے کہتے ہیں تو سلام مولانا میں نہیں بولوں گا، دیکھ تو جب میں سلام نہیں کروں گا، ایسا بولنے کی ضرورت کیا ہے اس کے پاس؟ ایسا ٹیکل کریں کہ وہ ذہن سے بات ہی نکل جائے کہ وہ سلام کا جواب نہیں دیا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ دوسری بات کہہ دے، کیسے ہیں، اچھے ہیں، بیوی بچے کیسے ہیں، کچھ نہ کچھ پوچھ لیں، مسئلہ ختم ہو، حکمت سے کام لے لیں۔ لیکن سلام خاص مسلمانوں کا شعار ہے، کیونکہ سلامتی ہو ہی نہیں سکتی اسلام کے بغیر۔ کیوں سلام نہیں کیا جی؟ سوال ہے نا، کیوں نہیں کیا؟ تو اصل سلامتی تو اسلام ہے نا جی، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، السلام علیکم۔ ہاں، اس میں بھی ہمارے لوگ عجیب و غریب سلام علیکم کہتے، کیا سلام علیکم ہونا دستا، ہاں، سلم علیکم کہتے بعض جنے، اس کا کیا ترجمہ آج تک مجھے تو پتہ نہیں ہے، سلام علیکم کہتے۔
السلام علیکم بولے تو تجھ پر موت طاری ہو، سام بولے تو موت. بہت سے لوگ کیا السلام علیکم، اصل تو کیا ہے السلام علیکم، السلام سلامتی تم پر اللہ کی جانب سے. جب سلامتی ہے اور اس میں اسلام نہیں ہے تو سلامتی پھر کیا کیجیے؟ تو اس واسطے کافر کو سلامتی بھیجنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. ہاں کسی گروہ میں کسی جگہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کافر بھی ہیں مسلمان بھی ہیں، وہاں کوئی تقریر کرنا جانا آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں مسلمان بھی ہیں. تو بہر کیف یہ بات معلوم ہو گئی اللہ کے رسول نے کسی کو بھی ڈائریکٹ سلام نہیں کیا. خط کے آخری میں لکھا کرتے تھے کہ والسلام علی من اتبع الہدی، کہ جو کوئی بھی ہدایت کی پیروی کر لے اس کے لیے سلامتی ہے. ایک عام ٹاپک وہ تھی اس میں. اور دوسرا معنی یہ ہوتا تھا کہ دیکھو اسلام قبول کر لو تم سلامتی کے ساتھ دنیا میں بھی زندگی گزارو گے اور آخرت میں بھی، اور تمہارے جو ملک ہوں گے وہ ملک تمہارے ہی انڈر میں ہم دے دیں گے. اسلام قبول کر لو، اسلم تسلم، یہ حصہ بھی ہوتا تھا. اگر وہ یہودی یا عیسائی ہوتے تھے تو عمومی طور پر وہ آیت جو نساء کے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، جو آیت ہے وہ آیت ضرور لکھا کرتے تھے. آؤ ایک ایسی بات کی طرف اے اہل کتاب جو تم میں اور ہم میں یکساں ہے. ہاں وہ یکساں بات کون سی ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. تمہارے پاس بھی وہی اصول ہے، تم شرک میں پڑ گئے بعد میں لیکن تمہاری کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. تو ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. یاد رکھو یہ دعویٰ کی چابی کہتے ہیں. میں نے ذاکر نائک سے سنا تھا، ڈاکٹر ذاکر نائک سے، ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ شخصیت ہے اس معاملے میں، دعوتی فیلڈ میں، کہ ان کی زبان سے میں نے سنا یہ دعویٰ کی چابی ہے، واقعتاً چابی ہے. یہ ایسی آیت ہے کہ جو سب ذہنوں کو کھول کے رکھ دیتی. آج بھی اگر ہم یہ اپنے مسلمانوں کے جتنے فرق ہیں اس کے لیے بھی استعمال کریں نا، اتحاد کا ایک اہم ترین شعبہ پیدا ہو جائے گا، ایک اتحاد کا ایک اہم ترین پلیٹ فارم تیار ہوگا. بھائی لڑائی جو بھی ہے وہ رکھو، جتنے سملیرٹیز ہے اس میں تو اتفاق کرو، تب تو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تو تیار ہوگا نا. کم از کم ایسے کتے کی طرح تو نہیں مارے جائیں گے مسلمان، ذلیل ہو کے تو نہیں مارے جائیں گے. کچھ تو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تیار کرنا ہے. تو جو سملیرٹیز ہیں، تم اللہ کو ایک ہم بھی مانتے ہیں نا جی، اللہ کو کون انکار کرتا ہے؟ تو مان لو نا. متفقہ ہر فرقے کے نزدیک شراب حرام ہے نا، اس پہ تو کام کرو، امت کو بچاؤ شراب سے. نشہ حرام ہے نا، بریلوی ہو دیوبندی ہو فلاں سب تو مانتے ہیں نا نشہ نہیں کرنا. تو ہمارے نوجوانوں کو نشیلی چیزوں سے بچاؤ، سب فتوے جاری کرو. جو بچہ نشیلی طور پر کام کرے گا یا آ کر پکڑا جائے گا ہم اسے اپنی سوسائٹی میں نہیں رکھیں گے. اصول بناؤ، ڈر کے مارے کم از کم کئی سوسائٹیز سدھر جائیں گے. جو کامن چیز کم از کم اس پہ تو اتحاد کرو نا. شراب ہے، زنا ہے، گالی گلوچ ہے، بے ایمانی ہے، سود ہے، اسے کون حلال کہتا ہے؟ کوئی بھی فرقہ ہو، حرامی تو کہتا ہے. خامخواہ اپنے دو دشمن لڑ کے کیا ہے، فرق لڑ کے مرنے سے بہتر ہے کہ امت کے فائدے کے لیے جو چیزوں میں اتفاق ہے اسے تو مان لو، اس پر تو کام کرو، نوجوانوں کو اس پر تو تیار کرو. کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں زنا میں، چوری میں. ہاں زنا کی عادت آئی چوری بھی آتی، یعنی نشے کی عادت آئی چوری بھی آتی، کیونکہ پیسہ نہیں. نشیلی چیزیں کھا کے عادی، کیسے جائے؟ گھر غریب، باوا آٹو چلاتا ہے، ماں گھر میں کام کرتی، انہیں نشیلی، کیا کریں گا؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو. ہمارے بچے اسی طرح تو برباد ہو رہے ہیں. اب اس پر کوئی زبان کھولتا نہیں. ہمارے تمام علماء جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ فرق کے بات کرے تو کیا کرتے؟ ہم ہی کوسنے کے لیے بات کرتے. اس پہ بھی تو بات کرو نا جی، یہ حرام تم بھی مانتے ہو نا. اِلیٰ کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس ایک جملے کی طرف آؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان یکساں ہے. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا،
ایک اللہ پر ایمان لاؤ، یہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ تم میں ہم میں سب میں یکساں ہے نا، تو توحید کو مانو نا۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے نصارہ کو، بادشاہوں کو جو نصرانی تھے۔ اچھا، واقعاتی طور پر اب دیکھیں گے کن کن بادشاہوں، میں بڑے بڑے کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں، ان کے ریاکشنز کیا تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن امیہ الضمری کو بھیجا نجاشی کی طرف۔ نجاشی یہی ہے جو ایتھوپیا جو آج ہے، وہاں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ نجاشی اس کا نام تھا، یعنی لقب تھا، نام نہیں۔ بعض تخت کے، بعض عہدوں کے کیا ہوتے ہیں؟ نام ہوتے ہیں، عہدوں کے نام ہوتے ہیں۔ ہاں، پرائم منسٹر کس کا نام ہے؟ ہاں، مودی کا، وہ عہدے کا۔ ہاں، وہ عہدے میں آج انہیں جی، اس سے پہلے ہاں منموہن سنگھ تھے، اس سے پہلے تھے عہدہ وزیر اعظم کا۔ تو عہدے کا ایک نام ہوتا نا، ویسے ہی بادشاہوں کے تخت کے نام ہوتے تھے، وہ کوئی بھی رہتا۔ جیسے فرعون، فرعون ہے، فرعون، فرعون کیا ہے؟ ایک ہی فرعون، کئی ہزار فرعون آئے، فراعنہ اس کی جمع ہے۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں جو فرعون تھا وہ بعد میں نہیں تھا۔ ہاں، جو فرعون کا ذکر قرآن میں آیا اس کا نام کچھ اور تھا، لیکن وہ جو پوزیشن تھی اس کا نام فرعون تھا۔ ہاں، اس کا نام سے ذکر نہیں ہوا، اس کے لقب سے ذکر ہوا۔ تو ایسے ہی نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ ہوتا تھا، اس کا لقب تھا اس وقت جو تھا، جس کے نام سے اللہ کے رسول نے خط لکھا، وہ ہے اسحمہ۔ ہاں، بڑے اچھے تھے، نیک دل تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بھی انہیں خط لکھا تھا، جب حضرت جعفر اور دوسرے ساتھی حضرت عثمان وغیرہ ہجرت کر کے گئے تھے کہ یہ میرے ساتھی آ رہے ہیں، ان کو جبر نہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو انہوں نے مانا، لیکن اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا ابھی۔ جب یہ 7 ہجری کا موقع آیا، 6 کے بعد کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عمرو بن امیہ الضمری کے ہاتھوں بھیجا کہ جاؤ تم لے جا کے یہ خط نجاشی کو دو، اور اس میں خاص لکھا ہوا تھا کہ دیکھو اسلام قبول کر لو، سلامتی کے ساتھ رہو گے، تمہاری بادشاہت تمہارے ہی انڈر میں رہے گی۔ اور کر لینے کی صورت میں ایک اور حکم بھی دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنے دنوں سے جتنے صحابہ ہیں میرے تمہارے پاس، ان سب کو میرے پاس بھیج دو۔ خاص طور پر ایک اچھی خاصی تعداد تھی جو اس وقت چلے گئے تھے جب 5 نبوت کا معاملہ تھا، اور بڑے صحابہ میں سے اس میں ابو موسیٰ اشعری بھی تھے اور حضرت جعفر تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کزن تھے، حضرت علی کے بھائی تھے، وہ بھی لکھا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خط پہنچا تو انہوں نے احتراماً اس کو لیا، بڑے اس سے اس کو پڑھا، اور فوری طور پر خط کا جواب دیا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کے ہاتھ اسلام قبول کرتے ہیں، ہم آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں کی چیز، یہاں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم آ نہیں سکتے۔ آپ کے چچیرے بھائی جو حضرت جعفر ہیں، انہی کے ذریعے اپنے اسلام کی اطلاع دیتے ہیں، اور آپ کا جو حکم تھا کہ صحابہ کو بھیج دو، ہم ابھی تیاری کر کے بھیجتے ہیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واپس پلٹ کے آیا ابو موسیٰ اشعری بھی، اور اسی طرح حضرت جعفر بھی، ان سب کے ساتھ جتنے صحابہ وہاں تھے، ایک کشتی ان کے لیے، اور ایک کشتی میں ساز و سامان، تحفے، تحائف، یہ دونوں روانہ کیے، اور ایک کشتی ادھر بھی گئی مدینہ سیدھے، اور ایک کشتی خیبر میں تھے اس وقت جب یہ پہنچے تھے۔ خیبر انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا، یہودیوں کی ایک لڑائی کا نام ہے۔ تو وہ خیبر میں تھے اس وقت جب ابو موسیٰ اشعری اور جعفر طیار آئے تھے، تو وہاں سیدھے وہیں پہنچے وہ لوگ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اپنے کزن حضرت جعفر کو دیکھ کر، خاص طور پر کیونکہ مشابہت بھی بڑی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صورت میں بہت ملتے جلتے تھے اور بہت محبت بھی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں خیبر کی فتح کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے کی۔ بہرکیف وہاں آ کے وہ لوگ پہنچے تھے، اور انہوں نے فوری طور پر اسلام قبول کر لیا، لیکن رعایا کے لیے ان کے سامنے وہ محتاط انداز سے تبلیغ کرتے تھے۔
جہاں بولنا ہوتا بولتے تھے، جہاں نہ ماننے کا مسئلہ ہوتا وہاں پر وہ نہیں بولتے تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، وہ 9 ہجری کا زمانہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ نجاشی کی انتقال ہوا ہے، اور وہ آپ پر ایمان لا چکے تھے رحمہ اللہ، کیونکہ دیکھا نہیں تھا، صحابیت کا درجہ نہیں ملا، کیونکہ ملاقات اور دیکھنے پہ ہوتا ہے. ہاں، تو اس حیثیت سے تابعی تو بنے، صحابہ کو انہوں نے دیکھا، لیکن یہ دراصل اللہ کے رسول کو نہیں دیکھے. تو اس حیثیت سے صحابی نہیں، تابعی ہیں نجاشی رحمہ اللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ مدینے میں پڑھائی غائبانہ. یہی وہ دلیل ہے کہ اگر کوئی بندہ مرتا ہے، غائبانہ پڑھنا چاہتا ہے تو انسان پڑھ سکتا ہے، مسلمانوں کو اجازت ہے. اس کا انکار کرنے والوں کے پاس دلائل نہیں ہے. احناف اس کے انکاری ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ دلیل صاف ہے کہ حضرت نجاشی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی ہے. اب تعبیریں کرتے ہیں کہ نہیں وہ نبوت کا خاصہ تھا، فلاں تھا، نہیں اللہ کے رسول کو میت سامنے دکھائی دی، اس واسطے کر کے پڑے ہوئے. اب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اپنے اماموں کے لحاظ سے حدیث کو تبدیل کرنے کا ہے. جب غائبانہ پڑھنے کا ثبوت ہے تو پڑھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. میت کہاں ہے؟ کئی یورپین کنٹریز میں کوئی مر گئے، سعودیہ میں کوئی مر گئے، آ نہیں سکتے ہیں، اور یہاں نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ہاں، تو بہرکیف ان کی نماز جنازہ غائبانہ ہوئی ہے یہ اسلام میں پہلے، اس کے بعد اس کی اجازت رہی ہے. تو اس حیثیت سے حضرت نجاشی نے اسلام قبول کر لیا. یہ پہلے بادشاہ ہیں جو فوری آگے بڑھ کر اسلام قبول کیا. اچھا، اب یہ بات نوٹ کرنے کے قابل یہ ہے کہ اگر یہ حکومت کا جو نعرہ لگانے والے ہیں یہی مقصود ہوتا، حزب التحریر وغیرہ جو آج کیا کر رہے ہیں، میں نے سنا تھا کہ رائے پٹا میں بہت ان لوگوں کی کارروائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اور ہمارے نوجوان بچے بہت زیادہ جاتے ہیں، کیونکہ انگلش میں ذرا چھاٹے تو کیا ہوتے ہیں، ہمیں معروف ہو جاتے ہیں. پر ہاں، ذرا انگلش میں بات کرتے ہیں، آہا بہت بڑے جی. ارے عربی میں بولے تو کیا تو بول سکتے ہیں، ہو بھائی اسلام کو جاننے والے. انگلش میں بولے تو کیا جی ہے؟ ہاں، ان سے متاثر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ غلط عقیدہ ہے کہ خلافت پہ جمع ہو، خلافت پہ جمع ہو، خلافت پہ کام کرو. اگر یہی ہوتا تو حضرت نجاشی کے بعد اللہ کے رسول کہنا چاہیے کہ بھائی بادشاہ اسلام قبول کر چکا ہے، جو بھی ہے ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے پورے مدینے والے چلو ہم جائیں گے وہاں پر اور حکومت کو پکڑیں گے، خلافت قائم کر دیں گے. نہیں کیا، مسئلہ ہی ختم. ہاں، اس سے معلوم ہوا خلافت کے لیے الگ تحریک چلانا جائز ہی نہیں ہے. پہلے تحریک جو چلے گی، دعوت جو چلے گی، وہ توحید کی چلے گی صرف. اس کے عوض میں اللہ خلافت دے گا جب واقعتاً وہ جماعت بن کے دکھائے گی. انہیں کلین شوز، انہیں حزب التحریر کا بڑا کہتے ہیں امیر. میرے پاس وہ زمانے میں ملا تھا ایک بندہ، بولتا ہے بھائی کتنا کی پرواہ نہیں بھائی، سعودی سے، مکے سے، مدینے سے، کیا یورپین کنٹریز پرواہ نہیں کرتے. کیا کہتے ہو، ذرا ننگا ننگا پھرتے ہو لگا، لیکن عدل برابر ہے وہاں. واہ رے واہ، کیا بات ہے جی. تو آ رہے ننگے پھرے تو کیا بھی نہیں کہتے، لیکن انصاف بہت اچھا ہے کہتے وہاں کا. ارے بیوقوف، جہاں مکہ ہو، جہاں مدینہ ہو، تجھے اس کی عظمت نہیں معلوم، اور یورپین کنٹریز کو اس سے مقابلہ کر کے تو بتا رہا ہے، تو تیرا ایمان کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم؟ تجھے تیرے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، بنین یہاں سے آتے، چولی کے سرکہ ادھر بھی دکھتا ہے ادھر بھی دکھتا ہے، کائی کو رے ایسا پہن لگا آیا. ہمیں مکی دور میں ہی بھائی، ابھی آ کر ہم نہ واجب یہ سب نہیں ہوا. پہلے خلافت، اس کے بعد ہم یہ کیا کریں گے، کاما کریں گے. اس کے بعد سے کیا کریں گے، شراب پی لیں گا. تو مکی دور میں ہی کر کو بولو شراب پی لیں گا، زنا حلال ہے بول کر لیں گا. ویسے ہی عقیدہ سے کہتے ہیں نوجوانوں کو، بھائی کیا بھی تبدیلی ضرورت نہیں بھائی، خالی خلافت قائم کرے بعد وہ سبھی. اب کیسے ہونا، رہو شیونگ کر کے رہو، ہاں سگریٹ پیتے پیو. اب نوجوانوں کو کیا ہے، ہتلی میں جنت نا. ہم انہیں دیکھتا ہاں پورے کاما کر کو بھی اس سے بہت بڑا نام ملتا ہے، اسلام کا بہت اچھا چاہنے والا بول کو. انہیں کیا بولتا، پہلے آتا جی تمہاری تحریک میں بولتا. اس وجہ نوجوانوں کو بڑا اٹریکشن ہے یہ حزب التحریر کا، اور بہت بڑا ایک پیمانے پہ انٹرنیشنل سازش ہے. ان کے بڑے بڑے انٹرنیشنل طور پر کیا اجتماعات ہوتے ہیں. ہاں،
نام ان کا خلافت قائم کرنا، بندوں کو بھٹکانا اور خاص کر نوجوانوں کو شکار کرنا اور ان کو برباد کر کے رکھ دینا۔ کام تو کچھ نہیں ہوتا اور بربادی ہوتی ہے۔ جتنا دین پہ وہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، نمازی روزے دار ہوتا ہے، وہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ مکی زندگی ہے جی، ارے یہ عبادتیں وغیرہ کیا جی، یہ سب خلافت قائم ہونے کے بعد دیکھیں گے جی، تمہیں نماز پڑھو تبھی نہ کو تبھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی نے دیکھتا ہاں کیا دکھایا نہ رہی نے، بہترین چیز، نماز کی کوئی پابندی نہیں، جماعت کی کوئی پابندی نہیں، دین کی کوئی پابندی نہیں، کیا ہونا کرو، پھر دین کا دین ہتھلی میں جنت صاف مل جاتا ہے۔ خلافت قائم ہونے کے بعد سب اپلائی کریں گے، اب کئی کو یہ ہیں ڈھکوسلا شیطانی ہتھ کنڈے ہیں یہ۔ اسی طرح ایک دوسرے عدل قائم کریں گے۔ یہاں بہت بقایا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، وہ کیا ہے کہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہ کیا نام کی جماعت ہو جو ادھر زیادہ کام کرتی ہے نا، پی ایف آئی اور اس کے چھوٹے موٹے اور بھی، ہاں ایس ڈی پی آئی، اتنے نام ہو گئے ہیں، اے بی سی ڈی سے لے کر زیڈ تک، کس کا لیں کس کا نہ لیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر دن ایک اے بی سی ڈی والا کوئی نہ کوئی فرقہ بن جاتا ہے۔ ابھی ان کے پاس عقیدے کی کوئی اہمیت نہیں۔ مسلمان درگاہ کو جاتا ہے، کہاں تبھی جا کیا تبھی کر، نوجوانوں کو اکٹھا کرو، اشتعال دلاؤ۔ کل کے دن انہیں حکومت پکڑ کو چلے گئی تو یہاں سے بینڈ وہاں سے بینڈ، پریشان چھپتے پھرو، کئی کو کرے بھائی وہ کام تمہیں، تم نہ جو کام یہاں ضروری ہے وہ کرو۔ اس پہ اگر جیل کو گئے تو بھی کل ہمیں کیا ہے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گیا، توحید بول کے گیا، اور شہادت ہو گئی تو جنت میں گیا۔ اس کو کہاں گارنٹی دے سکتے ہیں؟ حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے پکڑے جاؤ، ہاں ویسا ہوتا تو پھر تو مکے میں اللہ کے رسول کیا کرنا تھا؟ 300 200 جتنے صحابہ بھی آئے، جیسے ہی ایک گروپ بنی، کیسا تبھی ایک کو پہلے ابو سفیان کو اڑائیں گے، ابو جہل کو اڑائیں گے، ابو لہب کو بہت ظالم ہے، اڑا وہ کیسا تبھی مکے میں ہمیں کیا کیپچر کر لیا، کرنا تھا نہیں؟ یہی تو کام یہاں بھی کر رہے ہیں۔ وہاں کافر حکومت تھی نہیں تھی، ہاں یہ ایس ڈی پی آئی پی پی آئی کیا بولے بھائی، وہ عجیب، ہاں وہ کیا بھی جو بھی ہیں، ہاں پی پی آئی کی، ہاں اوکے، یہ کتنے بھی ہیں نا جو اشتعال دلا کے نوجوانوں کو جمع کر دیتے، اور نوجوان بھی سمجھتا ہاں کیا، انہیں الف با معلوم نہیں، اسے قرآن کبھی پڑھا نہیں، انہیں نماز کا صحیح طریقہ اسے معلوم نہیں، دین ایمان کیا معلوم نہیں، توحید کیا اسے کچھ معلوم نہیں، اسے خالی کیا ہے جمع کو آدمیوں کو اور کیا کرنا، حکومت کو دکھانا، دیکھو ہمارے پاس کتنے جنے ہیں، نہیں تو اتنا مار ڈالیں گے، توڑ ڈالیں گے۔ ہاں انہیں سود خور کھتا اسے اڑا لے گا، انہیں چلے گا جیل کو بعد میں، کون جی اڑاؤ بولے تجھے بیٹھے بیٹھے بھائی، انہیں سود خوری کرتا بھائی، انہیں پان بروکر تھا، عورتوں کو رکھو کیا استعمال کرتا تھا بھائی، اس کیسے مار ڈالے؟ ارے وہ اختیار آیا نہیں نا بھابھی تجھے، مار کو تو نہ اٹکیا تو اب زندگی بھر کے لیے دھبا بیٹھ گیا نا، تو کہیں کچھ اچھا کام کر ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں کو اشتعال دلا کے یہ نوجوان بھی کیا سمجھتے بہتر، اگر یہی کام اسلام تھا، جب ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد، خاص طور پر 6 نبوت کے بعد بڑے بڑے لوگ بھی اسلام قبول کر لیے، اور ادھر ایسے ایسے جاندار لوگ آئے، صہیب آئے، بلال آئے، عمار آئے، جو ہر 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 چیز سہنے کو تیار تھے، تو اللہ کے رسول کیا بولنا تھا؟ 10 جنے آؤ جے مل کو میں بولتے دیکھو سے کیا کرو، رات ابو جہل کو اڑا لو، اڑا سکتے تھے نہیں؟ ابو لہب کو اڑا لو بھائی، جو ایسے اذیت مصیبتیں سہ رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، اس سے جان جا سکتی ہے، ایسی مصیبتوں سے تو بہتر تھا نا کہ بلال کو آ کے اللہ کے رسول بولتے کہ تو رات کو انہیں آنگا، میرا گھر بازو، میں پہلے سے جو سے رتم باتا میچ تو میں لاگو پیچھے سے چھرا گھونپ ڈالو، معاملہ ختم۔ ابو لہب کا کر سکتے تھے نہیں کر سکتے تھے؟ بولو نا بھائی، کرے کیا؟ وہ اتنا تمہیں سکھاتے ہیں اب ہندوستان میں، تمہیں کیا سکھاتے ہیں؟ دیکھو بھائی حکومت ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، مسلمانوں کو مارتی ہے، انہیں غنڈہ گیری کرتا ہے، تو کیا کرو؟ چھپ کے آؤ، مار ڈالیں گے۔ بھائی یہ طریقہ اسلام سکھایا نہیں نا، تمہیں کر کو اسلام کو بدنام کرتے اب تمہیں کیا کہ میری دشمنی تھی، میں مارا بولے تبھی پرواہ نہیں، ہمیں خاموش رہ جائیں گے، کیا ہی بولیں گے نہیں، تمہیں جاؤ، تمہیں کورٹ میں جاؤ، بولو تمہیں اسلام کا نام لے کے بولتے ہیں یہ جو کر رہے ہیں کام ہمیں بہتر بولے، تو پھر دلیل چاہیے نا اس کو۔
خفیہ طور پر کسی غنڈے کو مار دینا، کسی چور کو مار دینا، کسی زانی کو مار دینا، کوئی کیا ہے پیشہ کرتا ہے کیا ہے عورتوں کو لے کر اسے مار دینا، کہاں سے ثابت ہے جی؟ یہ ثابت نہیں ہے نا۔ یہ کرنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب کی مکے میں کرتے تھے نا، سب سرداروں کو اڑا دیتے تھے تو مکے میں قائم ہو جاتی تھی نا خلافت۔ صحابہ تو ایسے جانثار تھے، جو حکم دے کرنے تیار تھے نہیں تھے بھائی؟ تھے نا؟ تو ایک ایک کو راتیں رات اڑاتے چلے جاتے تو کون بچتا؟ کون بچتا؟ پھر دعوت کا مرحلہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ بس 50 صحابہ مل گئے، 100 صحابہ مل گئے، کافی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2-3 سال میں پورے اٹھ جاتے۔ لیکن دعوت پھیلتی کیا؟ آج اسلام میں ہم یہاں بات کر سکتے تھے کیا؟ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک غنڈہ گری اور وہ کیا ہے، کون سی جماعت ہو جاتی تھی؟ دہشت گردی کی جماعت ہو جاتی تھی۔ اسلام وہ دیاش نہیں، پہلے وہ طریقت دیا نہیں، وہ اس طریقے کو نہیں لے کر ہم جو طریقہ اسلام نے دیا اپنے نظریات لا کے یہاں فٹ کر کے یہ کہنا کہ یہی آج کا کام ہے، تو اسی واسطے اسلام بدنام ہو رہا۔ ہمیں اصل میں کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ذاتی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر وہ ذاتی کہہ کے کرتے تو ہم بھی کبھی منہ نہیں کھولتے، کر لے کو جاؤ، شاید ہم کیا ہے کچا چبا لیں گے، ملا تو میں وہی سرتا غصہ کیا بولتا، کہاں بولتا رہا انہیں، ہر جگہ بولتا رہا انہیں، چھوڑتا نہیں نا کسی کو۔ بھائی ہم کیا کریں گے؟ اسلام کا جب نام آئے تو ہم بیٹھیں گے کیسے خاموش؟ یہ غلط طریقہ ہے نا بھائی کہ نوجوانوں کو اکٹھا کرو اور ان کو کیا ہے برباد کرو ان کی لائف۔ کبھی اس طرح کے خفیہ قتل ہوئے ہی نہیں نا، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ طریقہ اسلام نہیں نا، اور اس کے لیے جوش دلا کے تم امن نہیں۔ اصل دعوت میں قتل ہوئے ہیں، دعوت میں شہید ہوئے ہیں، دعوت میں پھر مراحل آئے ہیں، پھر وہ مرحلوں میں آپ جب پہنچیں گے تو ضرور بھی ضرور کرو وہ سب کچھ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جس ترتیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے گئے، پھر انٹرنیشنل خطوط بھیجے، اور وہاں کے بادشاہوں نے قبول کرنے کے باوجود بھی نہ وہاں ہجرت کا حکم دیا نہ وہ کیپچر کیے۔ کیوں؟ یہ حکومت نہ بنانا مقصود تھا، نہ اس کے لیے نبی آئے تھے۔ نبی آئے تھے دعوت کے لیے۔ اس پس منظر میں رب نے دی یہ خلافت اور اس خلافت کو قائم رکھے۔ ہاں، پورا اسٹرکچر بتایا اسلام کا، دیکھو بھائی یہ عمل کرنے کی چیز ہے، وہ عمل کر کے تم نے وہ بتایا ہی نہیں ہے، پھر تم اسلام دشمن لوگوں کو مارنے کے لیے خفیہ تدبیریں کرو تو پھر تو کیا ہے، اسلام کا نام برباد ہو جائے گا نا۔ تم نے بتایا کہاں کہ یہ اسلام ہے؟ وہ تو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے۔ اب سمجھنے میں کتنی غلط فہمیاں ہوئی غیر مسلم کو، وہ ہمارے ہی کرتوت سے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ سدھارو نا، وہ بتاؤ نا۔ اسی واسطے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ علل اعلان حجاز چھوڑ کر کسی کو دعوت بھی نہیں دی 6 ہجری تک۔ اس کے بعد جب مکمل امن ہو گیا تب جا کے کیا ہے دعوت دی۔ اب نجاشی نے فوری قبول کر لیا۔ اب اسی طرح شاہ مصر مقوقس، وہاں بھی لیٹر بھیجا، وہ عیسائی تھے مقوقس، اور انہوں نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر پڑھ کے وہ بھی بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ میں اس پر سوچوں گا۔ ہاں، حاتب ابن ابی بلتا لے کے گئے تھے، نے کہا کہ میں اس پہ سوچوں گا۔ لیکن حاتب ابن ابی بلتا بھی بڑے ہی پائے کے صحابی تھے، انہوں نے بڑی بہترین گفتگو، دیکھ مصر میں اس سے پہلے ایک ایسی شخصیت گزری ہے جو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اللہ نے اسے ملیا میٹ کر دیا، اور آج تجھے حکومت دی ہے اور بہترین زمانہ دے دیا ہے کہ تو نبی کا زمانہ پا لیا، تو اس بات سے تو قبول کر لے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تو یقین تھا ایک نبی آنے کا وقت ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ عرب میں سے ہوگا۔ اگر یہ وہی ہے جن کے انتظار میں ہم تھے، کیونکہ خود عیسائی تھا، تو پھر تو کیا ہے، ان کی بات مان لینا ہی میرے لیے بہتر ہے، لیکن میں اس پر سوچوں گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو بڑے احترام سے صندوق میں رکھا، اور جب جانے لگے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً 2 اپنی خاص طور پر انتہائی معزز ترین عورتیں
یا یوں کہہ لیجئے کہ لونڈیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں عطا کی کہ لے جا کے میری طرف سے پیش کر دو. ایک کا نام وہی ہے جو ماریت القبطیہ بنی بعد میں جا کر، جن میں ایک کا نام سیرین ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے نکاح میں دے دیا بعد میں، اور ایک خچر بھی دیا تھا، دلدل نام تھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لیے استعمال میں رکھتے تھے بعد میں. اب یہ صحابی جب واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ انہوں نے تحفتاً چیزیں بھیجی ہیں اور اچھی باتیں کی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تحفے قبول کیے. ماریت القبطیہ جو لونڈی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کیا اور انہی سے ابراہیم پیدا ہوئے، جو آخری زمانے میں 9 ہجری کے بعد اور 16 مہینے بعد روایتیں ہیں کہ 2 سال بعد روایتیں ہیں کہ 2.5 سال، بہرے کہ ایسے ہی 2 یا 4 کے درمیان کی عمر تھی جس میں وہ وفات پا گئے. چھوٹے بچے ہی میں انتقال ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ کے نام پہ ابراہیم رکھا بہت چاہتے تھے. ہاں، اس حیثیت سے ان کو امہات المومنین میں شامل کیا گیا، ماریت القبطیہ کو، اور یہ مصری عورت تھی. اور اسی طرح سیرین جو تھی وہ اللہ کے رسول نے خود کیا کیا تھا، حسان بن ثابت کو ہبہ کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا کیا تھا. اور یہ دونوں بادشاہ مثبت طور پر رائے رکھتے تھے. اور ادھر جو ایران کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، یوں سمجھ لیجئے اس زمانے کا بہت ہی سپر پاور 2 ہی تھے، ایک روم ایک ایران. یہ تو چھوٹے تھے، یہ نجاشی ہوں مصر کے ہوں، لیکن یہ جو تھا ایران کا وہ بہت، اور اس وقت خاص طور پر وہی حال تھا جو آج امریکہ کا ہے، کیونکہ رشیا ٹوٹ چکا ہے. آپ پچھلے جائیں ایک سے تقریباً 30-35 سال یا 50 کے دائرے میں جائیں 1950، تو اس وقت دونوں کا ایک ہی تھا معاملہ، دونوں ٹکر کے تھے. لیکن بعد میں سوویت یونین ٹوٹتا گیا، اب حالت صرف وہ ایک کنٹری کی رہ گئی ہے. سپر پاور تو صرف اور صرف کیا ہے؟ امریکہ ہے. بعینی وہی حال تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا اللہ کے رسول خاص طور پر 40 سال کی عمر میں، تو وہ زمانہ دونوں کا ٹکر کا تھا، دونوں ایک دوسرے سے لڑتے تھے اور ایک ہی ٹکر کے تھے، فارس اور روم. لیکن جانے جب یہ خطوط پہنچے ہیں، وہ زمانہ آیا تو اس حد میں یوں سمجھیے کہ روم ایک کنٹری بن چکا تھا، بس اپنی جگہ تھا. یہ قتل کرتے ہوئے فتح پہ فتح کرتے ہوئے بہت بڑے حصے پر قابض تھا، اور یوں سمجھیے کہ اس زمانے کا سپر پاور یہی تھا. اور اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز. ہاں، لیکن اس کے تخت کا نام تھا کسرا. جیسا میں نے بتایا تھا نا، فرعون اس کے عہدے کا نام ہے، ویسے ہی فارس کا جو عہدہ ہوتا تھا، جو بیٹھتا تھا، وہ کسرا ہے. لیکن اس وقت جو تھا اس کا نام پرویز تھا. یہ فارسی نام ہے، جو پرویز ہم بھی رکھ لیتے ہیں بہت لوگ، پرویز کوئی اچھا نام بھی نہیں ہے، نہ عربی نام ہے وہ. ہاں، یہ اس کا نام بھی تھا، یہ بدبخت کا نام بھی وہی تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لیٹر دے کے بھیجا. عبداللہ ابن حذافہ گئے تھے لیٹر لے کے، اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک وہاں پہنچا تو سب سے یوں سمجھیے کہ خطرناک ترین رویہ اسی بدبخت نے اپنایا. بغیر لیٹر کے پڑھے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کو چاک کر دیا، ٹکڑے کر دیا، اور کہا کہ میرا ایک ادنا غلام رہتے ہوئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا، کیونکہ اصل میں کیا تھا کہ یمن کے انڈر میں عرب آتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے. ہاں، یہ اور بات تھی کہ عرب آزاد تھا، لیکن پھر بھی جغرافیائی لحاظ سے دیکھا جائے تو یمن کے انڈر میں آتا تھا، اور یمن فارس کے انڈر میں آتا تھا. ایران کی حکومت تو کچھ نہیں بولتی تھی ان کو، لیکن ایک حساب سے ماتحتی ایران ہی کی تھی عربوں کے اوپر، کیونکہ یمن کا گورنر ہی اصل میں ان لوگوں کے اوپر تھا. تو اس حیثیت سے اس نے کہا کہ میرا ایک ادنا غلام رہتے ہوئے اپنا نام پہلے لکھتا ہے لیٹر میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کا انداز یہ تھا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی طرف سے فلاں کے نام. حالانکہ بڑے لوگوں کو لکھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اگر چھوٹا بندہ ہے اور کوئی بڑے کو لکھتا ہے خط تو اپنا نام نہیں لکھتا، پہلے نام اس کا لکھا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لکھا کہ میری طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف سے، تو اس نے کہا کہ ایک میرا غلام رہتے ہوئے اپنا نام پہلے لکھتا ہے. پھر اس نے کیا کیا کہ لیٹر چاک کر دیا، اور عبداللہ ابن حذافہ سے بھی چھیڑکار کرنے کی کوشش کی. کہا کہ ایک دن بعد دکھو گے تو پھر میں قتل کر دوں گا. حالانکہ سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا.
پھر حضرت عبداللہ ابن حذافہ تیز رفتار نکل گئے وہاں سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے اس نے میرے امام مبارک کو ٹکڑے کیا، اللہ اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اور وہی ہوا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا اللہ نے قبول کر لیا. ادھر اس بدبخت نے یمن کے وہاں کے جو بازان تھا گورنر، اسے خط لکھا کہ عرب کا ایک نبی ہے جو مجھے دعوت دیا ہے، جو میرے نام سے پہلے نام لکھا ہے، تم 2 مضبوط آدمیوں کو بھیجو اور وہ بیڑیاں لگا کر میرے سامنے لے آئے اس کو. نعوذ باللہ. اب یمن کے گورنر کے پاس جب یہ لیٹر پہنچا، اس کا نام تھا بازان، اس نے دراصل 2 آدمیوں کو جو فوجی تھے، بڑے مضبوط تھے، ان کو منتخب کر کے کہا کہ تم جاؤ مدینہ اور یہ شخص جس نے خط لکھا ہے ان کو گرفتار کر کے لانے کا حکم دیا ہے، جا کے گرفتار کرو. جب یہ لوگ پہنچے مدینہ، یہ وہ وقت تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان لوگوں کے پاس رواج تھا شیونگ کرنے کا. ہاں، وہ زمانے میں بھی تھی شیونگ. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے چہروں کو دیکھا تو منہ پھیر لیے، کہا کہ یہ کیا بنا رکھی ہے تم نے چہروں کو؟ کہا کہ ہمارے بادشاہ ہم کو یہی حکم دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرا رب تو ہم کو حکم دیتا ہے کہ کیا ہے، ہم اس کو رکھیں. ہاں، جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی ان چہروں کو دیکھنے سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. تو کل حوض کوثر پہ یہی چہرے لے کے مریں گے اور جیسے مریں گے ویسے ہی اٹھیں گے. ہاں، داڑھی نہیں سو مرا تو داڑھی کے ساتھ اٹھیں گا کیا انہیں؟ بھائی جو میت داڑھی نہیں سو مری، وہ میت حشر کے میدان میں داڑھی کے ساتھ کیا اٹھیں گی؟ نہیں، 1 نمبر کی بلیڈ ڈالنے کو تھی، جو فرنچ کٹ رکھنے کو تھی، انہیں کیا ہے پوری داڑھی رکھ کو نکلیں گی کیا؟ ویسے ہی تو آئیں گے. جن چہروں کو دنیا میں دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا، ان چہروں کو آخرت میں دیکھ کے حوض کوثر کا جام پلائیں گے. سوچنا چاہیے انسان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کی ایسے چہروں کو دیکھنے سے. کل وہاں پر ہی تو پہنچنا ہے. اگر وہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں داخل کرے، لیکن پہلا مرحلہ تو رسول کے پاس پہنچنے کا ہے نا جی. وہ تو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے تب جا کے نا وہ 50,000 سال کا دن ہمارے لیے آسان ہوگا، ورنہ تو وہیں پیاس سے مرے جا رہے ہوں گے نا. وہ دن کوئی معمولی دن ہے؟ پورے 50,000 سال، اوپر سے نیزے کے برابر سورج، نیچے سے پیتل کی زمین، اپنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، پسینہ ایسے کہ کسی کے ٹخنے، کسی کے گھٹنے، کسی کے کمر، کسی کے کندھے، کسی کی کان کلو، کسی کا پورا پورا ڈوب کے تیر رہا ہے اپنے گناہوں کے عوض. ایسی حالت میں کوئی بچاؤ کا سامان ہو تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی ہے نا، جسے اللہ کے رسول پلائیں گے، پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی. تو وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روبرو ملاقات تو کرنا ہے، سلام تو عرض کرنا ہے سب کو. ہاں، کون بدبخت چاہے گا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے؟ یا رب وہ موقع ہم سب کو عطا کرے. ہاں، وہاں جاتے ہوئے یہ چہرہ لے کے جائیں گے، یہ فرنچ کٹ بھی، کلین شو بھی، 1 نمبر کی بلیڈ جائیں گی. ذرا سوچو اللہ کے لیے بندو. ہاں، کوئی پریشان حال ہے، جاب نہیں ملتی مولوی صاحب مجھے، یہ اور بات ہے. جو بزنس مین ہے، جو اچھے اپنی زندگی میں رہے، ان کو داڑھی رکھنے میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ہاں، ان کو داڑھی رکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، داڑھی اللہ نے عورت کو نہیں دی، یہ مرد کی شان ہے، خوبصورتی ہے، یہ ہمارے لیے دی ہے. ہمارا اپنا پرائم منسٹر داڑھی رکھتا ہے. ہاں، اور کیا چاہیے تمہیں؟ پاکستان کا پرائم منسٹر کلین شو ہے. واہ، کیا حالت ہے دیکھ. عجیب، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ہنس پڑتا ہوں. دنیا میں عجیب و غریب حالتیں ہیں، کیا کہیے جب. مصر کا پرائم منسٹر کلین شو ہے. مسلم کئی کنٹریز کے پرائم منسٹر آپ دیکھیں، ترکی کا پرائم منسٹر کلین شو ہے. ہاں، بعض لوگ امیر المومنین مانتے ہیں ان کو، ہاں، طیب اردوغان کو. ان کو داڑھی رکھنے میں کیا قباحت ہے؟ اصل میں کلچر اتنا ڈھا چکا ہے ان کے اندر، ان لوگوں کے اندر، ویسٹرن وہ چھوڑ نہیں سکتے. ہاں، اتنا پسند کر چکے ہیں وہ زندگی کی لائف میں، آپ تصور نہیں کر سکتے. کئیوں کی زندگی میں پہلا کام شیونگ کرنا ہے اٹھتے ہی. وہ تصور ہی نہیں کر سکتے 1 دن کا بال چھوڑ دیں، 1 دن کا 1 دن کا بال وہ چھوڑ دیں چہرے پہ، وہ تصور نہیں کر سکتے.
کیونکہ ان کا اس ویسٹرن کلچر ایسے بہایا انہیں کہ پہلے اٹھتے ہی کام جو کرتے ہیں وہ شیونگ کرتے ہیں، پھر اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہاں، ہمارے ایک ساتھی تھے، ہمیں جاتے تھے مولوی صاحب پہلے کے زمانے میں بھی سنیما کو، لیکن نماز کا وقت ہوا تو جان نماز میں وہاں پارکنگ میں پڑھ لیتا تھا، نماز پڑھتے۔ ہاں، جائیں گے تو جائیں گے، دیکھنے کے لیے بھی جائیں گے، سنیما کو دیکھنے میں، لیکن نماز بھی نہیں چھوڑیں گے، وہیں پڑھ لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اصل میں میرے رب نے کہا ہے کہ مجھے داڑھی چھوڑنے کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے حکم دیا آپ کو گرفتار کرنے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، اس بادشاہ کا انجام یہ ہوا ہے کہ اس کے اپنے بیٹے نے اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے اور اس کے آنکھیں نکلوا دی ہیں۔ تم کس بادشاہ کا حکم لے کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایسی بڑی بڑی باتیں تو کریں گے تو بس یہ تو چھوٹی باتوں کے لیے ہم گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمارے بادشاہ کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے تو پھر تو کیا ہوگا پتہ نہیں۔ کہا کہ جاؤ پہلے تحقیق کر دو، میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کے بیٹے نے خود اسے مار دیا اور اس کے آنکھیں نکلوا دی، قید میں ڈال دیا، تو کس بادشاہ کی طرف سے تم حکم لائے ہو؟ ان کی بات سمجھ نہیں آئی ان کو، وہ پتا پانی ہو جاتا بولتے تھے، وہ حالت ہوگی ان کی، نہیں ہمیں آ رہی کیا کی بول رہی، ادھر اللہ کے رسول کیا بول، تو وہ لوگ بولے کہ اچھی بات ہے، واپس چلے گئے۔ بازان کے پاس جا کے بولے تو وہ تو بڑے گستاخانہ باتیں کرتے ہیں۔ پوچھا کیا بولے؟ کہا کہ انہوں نے کہا کہ خسرو پرویز جو تھا اس کا خود کا بیٹا اسے مار دیا اور اس کے آنکھوں میں سلاخیں ڈال کے نکال دیا اور وہ جیل میں ہیں۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا باتیں، ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، چند دن گزرے، لیٹر آیا تھا شیروے کی طرف سے، شیروے اس کا بیٹا تھا، واقعتاً وہی ہوا تھا جو اللہ کے رسول نے وہی سے کہہ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے خود باپ کو مارا اور اس کی حکومت کو ختم کیا، اور میں اب بیٹا ہوں، میں اب بادشاہ ہوں، میری بادشاہت کا اعلان کر دو شیروے کا، کیونکہ ہوتا تھا پیسہ ہے نا بھائی، کس کو چھوڑتا، پیسہ نہیں تک انہیں فری، انہیں آزاد آدمی کھاتا پیتا، پیسہ آیا تو ڈر ڈر کو مرنا، کل چوری ہوتا کی، اب کچھ چوری ہوتا کی، ہاں کون مار ڈالتا کی، بیٹا مار ڈالتا، وہی ہوا، حکومت کے واسطے بیٹا مار دیا اسے، حتیٰ کہ بیٹا نہیں ایک کو نہیں مارا، اس کے پورے 18 بھائی تھے، ہاں خسرو پرویز کے پورے 19 بیٹے سمجھو، اس میں انہیں ایک شیروے، اس کے علاوہ 18 بیٹے تھے جو اس کے بے بھایا تھے پورے، باوا کو مارا، سلاخیں چبا کر آنکھوں میں آنکھیں نکلوا کے اندھا کر کے کئی دن جیل میں ڈالا، پھر اس کے بعد دیکھا کہ تبھی بھی مرتا نہیں ہے بڈھا، تو مارا، مار کے کیا کیا، ساتھ میں جتنے اس کے بیٹے تھے یعنی اس کے بھائی سب کو قتل کیا تاکہ کوئی دعوے دار نہ ہو، ہاں میری بادشاہت کا دعوے دار کوئی نہ ہو، اس واسطے مارا، مار کے 9 مہینے میں انہیں مر گا، اسے مار ڈالے، 9 مہینے کے واسطے اتنا کرے، حکومت لمبی ملی نہیں اسے، کیا بھی شیروے کو، یہ حالت ہے اصل میں، پریشانیاں یہ ہیں۔ تو یہ جو جیسی تصدیق ہوئی، بازان نے کہا یہ تو وہ بات ہے جس کے وہم گمان میں بھی نہیں ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل نبی ہیں، وہ بھی مسلمان ہوئے اور وہ دونوں ساتھی بھی مسلمان ہوئے، بازان رحمہ اللہ وہ بھی مسلمان ہوئے، وہ 2 سپاہی جن کو بھیجے وہ دونوں مسلمان ہوئے، اس واسطے بعد میں یمن میں بہت آسانی سے اسلام پھیل گیا۔ ہاں ادھر ہرقل کے پاس، روم کے پاس بھی بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر، اب اس لیٹر کا کیا ہوا اور بڑا دلچسپ معاملہ ہے، کیونکہ وقت بالکل بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پہلے ہی پاؤ گھنٹہ زائد ہو چکا ہے، کوئی اشارہ بھی نہیں کہ کیا علی بھائی اٹھتے سو آج ذرا، اچھا کھڑے گی تمہیں، کیا اشارات دکھیں، اچھی بات ہے، ویسے بھی وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، جا کے نیچے چائے وغیرہ پیتے تو یہیں بیٹھ کے سن لیے، اچھا بھائی لاؤ، هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد، اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا آج کا ہی نا کیا ہے بھائی، ہاں بھائی جمعیت کے لیے دیکھیے، جو چنئی جمعیت ہے اس کا کلیکشن ہے آج جمعیت اہل حدیث کا، اندر ہی کر لو بھائی، ہاں جتنا جو ہو سکتا ہے دیجئے بھائی، پہلے ہم صوبائی جمعیت کا کیے تھے ایک مرتبہ رمضان میں، آج کے دن کیا ہے
چنئی کا ہے نا آج کا دن؟ ہاں چنئی کا ہے. بولو جی ڈالو پرساں ڈالو بولو جی خالی لے لو گے تو کیسا پیسہ ڈالو بولو نہ کو پرساں نکال کو ڈالو ہمیں چننے کو بعد میں پرس دیتی بولو نہیں تو ہوں دیتے نہیں کیا بھی. علی بھائی ذرا آواز بولو بھائی. ہاں ٹوٹل کیا ہے بھائی پارٹیسپیٹ جو کیے ہیں 115 ماشاء اللہ اور 79 ونرس ہیں آج کے پورے. ہاں آؤ بھائی آؤ بیٹا تمہیں آؤ جی اٹھاؤ بسم اللہ بول کو لے لو چاکلیٹ لے لے چل جاؤ تمہیں. کیا ہے اظہر الدین کلکتہ نہیں اظہر الدین پہلا انعام کلکتہ سے. اٹھا بیٹا تمہیں بہت چاکلیٹ نہ کھائیں جی زیادہ خراب ہونے جاتی ہیں. ہاں یہ لو اے دو دے نا جی بابا ادھر آؤ تمہیں کیا کریں دو دے دل کو اب دونوں کا مسئلہ ہو جائے گا نا بعد میں. کائی کچھ ایسے کام کرتے ہیں تمہیں یہ اٹھا کر دینا نہیں جی پہلے سے نہیں آیا نہیں آیا بولتے بھائی اب دو آگے ایک ساتھ تھے یہ بچہ دو اٹھا کو دے دلا. ایک ہے سید وقار مہاراشٹرا سے اور ایک ہے آفرین انجم ٹرپلیکین سے. جاؤ بھائی ایک کی طرف میری طرف سے دے لو بھائی دو انعام دے لو. کیا کریں گے چاکلیٹ لیے بابا تمہیں کارنامہ انجام دیے تمہیں یہ لو اور ایک اٹھاؤ. ہاں لو کیا ٹریننگ کر کو نہیں بھیجتے گی تمہیں. سید ریاض احمد چنئی الحمدللہ ہو گیا بھائی. دعا کی درخواست آئی ہے. کون فہمیدہ پاکستان سے ماشاءاللہ وہاں بھی دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی صحت دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مریضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جلدی آ جائیں وقت کم ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ پھر دوسرا دورہ ترجمہ قرآن شروع ہو جائے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ناظرین، مرکز السلام 2009 سے جو قائم ہوا مسلسل اپنی ایکٹیویٹیز میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ایکٹیویٹیز یہاں پر ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ مسجد السلام بھی اسی مرکز کے تحت آتی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کے بعد آپ لوگوں کے چندے سے چلتے ہیں، آپ لوگوں کے عطیات سے چلتے ہیں۔ الحمدللہ کبھی کوئی کمی نہ رہی۔ جب بھی میں اعلان کیا کسی ضرورت کے تحت، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ لوگ آگے بڑھ کے آئے، اس کمی کو پورا کیے، یہاں کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں یا میڈیا میں سننے والے ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقبولیت دی ہے کہ رب العالمین دلوں میں انفاق کا جذبہ ڈالا ہے۔ ہمارے مراکز کے تحت خاص طور پر ہمارے جو ادارے چل رہے ہیں وہ ٹرپلیکین میں بھی ایک ہے، یہاں مسجد قائم ہوئی ہے، یہ مار نگر میں بھی ایک ہے، اور اس کے ماتحتی میں ادارے کے حساب سے وہاں پر کلاسز جاری ہیں، تفسیر القرآن پڑھانے کے الگ کلاسز ہیں، حفظ کے الگ کلاسز ہیں، خود یہاں پر مدرسہ ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کا خرچہ جو ہے وہ 1,80,000 روپیے پر منتھ آ رہا ہے، اور ان اخراجات کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ مسجد کے لیے نہیں دینا چاہیے، لیکن مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں، جو تنخواہیں ہو رہے ہیں، ان میں دینے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ یہاں پر ادا کر سکتے ہیں، اپنی زکوٰۃ۔ دوسرے، زکوٰۃ کے علاوہ ڈونیشن، صدقات کو اللہ کی راہ میں نکالیے، تاکہ ہمارے اخراجات 12 مہینے کے اگر ہم کو جمع ہو جائیں پیسے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے ایکٹیویٹیز بڑھانے میں بڑی آسانی ہوگی۔ آنے کا خرچہ ذہن میں، جانے کا خرچہ ذہن میں، پھر ذمہ داریاں ذہن میں، پھر میں پڑھوں پڑھاؤں، پھر کیا ہے آپ کے دورے، آپ میرے اپنے دورے ہوں، پھر آپ کو کیا ہے تعلیمات ہوں، درس ہوں، اتنا سب کچھ اگر ذہن میں ہے تو پھر حالت میری اپنی کیا ہوتی ہے وہ مجھے ہی معلوم ہے۔ پہرے کیف ہمارا معاملہ اللہ سے ہے، صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آپ دل کھول کے یہ 15 دن میں ہر دن کچھ نہ کچھ دیتے جائیں، کیونکہ بڑے ہی بہترین دن اور رات آ رہے ہیں۔ جو ہو سکتا ہے دیجئے، یا کوئی 50,000، 1,00,000، کوئی ایک دن کا بھی اٹھاتا ہے 1,00,000، ایک مہینے کا 1,80,000 لے لیتا ہے، تو یاد رکھیے ہم 1 مہینے کے لیے فری ہو جائیں گے۔ یہاں پر مدارس جو چل رہے ہیں اور استادوں کی جو تنخواہیں ہیں، یہاں بورڈنگ کے اعتبار سے جو کھانے کا ارینجمنٹ ہے، جو رمضان المبارک میں جو کچھ جمع شدہ رقم ہوتی ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فیس بطور نام کی لیتے ہیں، جو دینا چاہے یا جو دے سکتا ہے بندہ۔ کئیوں کی ہم فیسز معاف کرتے ہیں، کئیوں کو ہم 1,000 روپیے 1,500 روپیے بھی لے کے ہم نے کیا کیا تھا، اس سال چلایا تھا، جس میں کئی چیزیں، کئی طلبہ اس میں ہمارے ماتحتی میں پڑھ رہے تھے۔ آج آپ سے ایک گزارش یہی رکھ رہا ہوں میں، ان تمام ایکٹیویٹیز کے لیے اپنے عطیات، اپنے صدقات، ڈونیشن کے ساتھ ساتھ آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ نمبر 1، مرکز کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، مسجد کی تعمیر کو نہیں دی جا سکتی ہے، مسجد کے ماتحتی میں چلنے والے اداروں اور تنخواہوں کو دی جا سکتی ہے، تو اس حیثیت سے آپ مدد کریں۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہتا ہوں وہ یہ کہ 1 مہینے میں کم از کم ایک پارٹ آف پیمنٹ کا تو آپ ذمہ داری لیں، ڈونیشن کے اعتبار سے یا سبسکرائبرز کے اعتبار سے، کہ آپ سبسکرپشن کریں کہ کچھ نہ کچھ ہر مہینہ، اور وہ رمضان المبارک میں 12 مہینے کا ملا کر دیں تو اور فائدہ ہوگا، کیونکہ 1 مہینے کا ہمیں 1,80,000 روپیے کا خرچ ہے، اور صرف یہاں پر جو افطار کا انتظام، رمضان میں خرچے اور بڑھ جاتے ہیں۔ میں حساب دیکھا تو تقریباً 10 لاکھ کے قریب آ رہا تھا، کیونکہ افطار کا جو خالی خرچہ ہے ہر دن کا، وہ کل رمضان کا 3 لاکھ روپیے ہوتا ہے۔ مجھے شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف دے رہا ہوں۔ آپ لوگ آگے آئیں، اس معاملے میں تعاون فرمائیں، اللہ نے جن کو دیا ہے دے، جن کے صدقات ہیں وہ دیں، جن کے زکوٰۃ ہیں وہ دیں، بہرکیف ہر طرح سے ہماری مدد کریں، اور تاکہ ہم کیا ہیں بہتر سے بہتر اور بھی بہت سے، اور ہمارا اپنا ایک یہ آئیڈیا یہ بھی ہے کہ خواتین کے لیے بھی حفظ کا مدرسہ یہاں پر کھولا جائے۔ امید ہے کہ شوال کے بعد میں اعلان کر دوں تو کر دوں، کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ جس طرح ہم لڑکوں کے لیے
کھولے ہیں ویسے ہی ہم بچیوں کے لیے بھی یہاں پر انتظام کریں. آپ لوگ دعا بھی کریں اور میری صحت کے لیے بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ میری قوت کے لیے بھی دعا کریں کہ میں اس کام میں کام آ جاؤں اور رب العالمین اس زمانے میں اللہ کے دین کے کام کرنے والوں میں ہم سب کو لکھ لے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین